بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الرحمن عوان۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذوق اور شوق اور میدان جنگ میں یاد الہی اور خشیت الہی انشاءاللہ ان کے اوپر بیان ہوگا۔ تو بیان کرتا ہوں ذوق اور شوق۔ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذوق اور شوق کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کی محفل میں یا امہات المومنین کے حجروں میں بات چیت میں مشغول ہوتے کہ دفعتاً اذان کی آواز آتی، آپ اٹھ کھڑے ہوتے۔ رات کا ایک معتدبہ حصہ گو شب بیداری میں گزرتا تھا، تاہم صبح کے وقت ادھر مؤذن نے اللہ اکبر کہا، ادھر آپ بستر سے اٹھ بیٹھے۔ رات کے وقت جس ذوق اور شوق اور وجد کی حالت میں نماز پڑھتے، اس کا نقشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان الفاظ میں کھینچا ہے۔ کبھی پوری رات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے رہتے، سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورہ نساء، قرآن کی سی بڑی صورتیں پڑھتے۔ جب کوئی خوف اور خشیت کی آیت آتی، خدا سے دعا مانگتے اور پناہ طلب کرتے۔ کوئی رحمت اور بشارت کی آیت آتی تو اس کے حصول کی دعا مانگتے۔ قرات اتنی زور سے فرماتے کہ دور تک آواز جاتی اور لوگ اپنے بستروں پر پڑے پڑے آپ کی آواز سنتے۔ کبھی کوئی آیت آ جاتی کہ آپ اس کے ذوق اور شوق میں مہ ہو جاتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے نماز میں یہ آیت پڑھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تغفر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، سورۃ مائدہ 8 نمبر 118۔ ترجمہ: اگر تو سزا دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو غالب اور حکمت والا ہے۔ تو یہ اثر ہوا کہ صبح تک آپ یہی آیت پڑھتے رہ گئے۔ میدان جنگ میں یاد الہی کا یہ عالم تھا۔ عین اس وقت جب دونوں طرف سے فوجیں برسر پیکار ہوتی، تیر اور سنان اور تیغ اور خنجر کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہوتی اور ہر طرف سے شور اور دمنگیر برپا ہوتا، آپ نہایت خضوع اور اطمینان قلب کے ساتھ دعا اور درازی میں ذکر الہی میں مصروف ہوتے۔ سپاہی شجاعت کے فخر و غرور سے پیشانیوں پر بل ڈالے ہوئے دشمنوں کے مقابلہ میں ہوتے، لیکن خود سپہ سالار کی پیشانی زمین نیاز پر ہوتی۔ بدر و احد، خندق و خیبر، تبوک اور تمام بڑے معرکوں میں آپ کی یہی کیفیت تھی۔ معرکہ ہائے جنگ میں سپہ سالاروں کو اپنے بہادر سپاہیوں کی قوت پر ناز ہوتا ہے، لیکن اسلام کے قائد اعظم کو صرف خدائے ذوالجلال کی قوت پر ناز تھا۔ عالم اسباب کے لحاظ سے گو آپ نے اصول جنگ کے مطابق ہر میدان میں اپنی فوجیں مرتب کی، لیکن اصلی اعتماد اور بھروسہ اسباب کائنات سے ماورا اور قادر مطلق کی ذات پر تھا۔ بدر میں دو صحابی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم کو کافروں نے اس شرط پر رہا کیا ہے کہ ہم جنگ میں شرکت نہ کریں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم کو صرف خدا کی مدد درکار ہے۔ بدر کا میدان خون سے لالہ زار ہو رہا ہے اور خشوع و خضوع سے دونوں ہاتھ پھیلا کر بارگاہ عزی میں عرض کر رہے ہیں، خدایا اپنا وعدہ نصرت سے پورا کر۔ محویت اور بے خودی کی روائے مبارک کندھے سے گر پڑتی ہے اور آپ کو خبر تک نہیں ہوتی۔ کبھی سجدے میں گر پڑتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ خدایا اگر آج یہ چند نفوس مٹ گئے تیرے نام لیوا، تو پھر قیامت تک
تو نہ پوجا جائے گا۔ اسی اسنا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دفعہ میدان جنگ سے حاضر خدمت ہوتے ہیں اور ہر دفعہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مقدس پیشانی خاک پر ہے۔ غزوہ احد کے خاتمہ پر ابو سفیان مسرت سے حبل کی جے پکار کرتا ہے، لیکن آپ اس دل شکستگی کے عالم میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ تم بھی کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ اعلی و اجل۔ ترجمہ: خدا ہمارا آقا ہے، تمہارا کوئی آقا نہیں، خدا بڑا اور بلند ہے۔ غزوہ احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے خندق کھودنے میں مصروف تھے کہ لب مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے۔ ترجمہ: خدایا بلائی صرف آخرت کی بلائی ہے، انصار اور مہاجرین کو برکت عطا کر۔ دشمن اس شدت سے حملہ کر رہے تھے کہ کسی مسلمان کا اپنی جگہ سے ہٹنا ممکن نہ تھا، اور یہ محاصرہ 20 یا 22 دن تک قائم رہا، لیکن اس مدت میں صرف 1 یا زیادہ سے زیادہ 4 وقتی نمازیں قضا ہوئیں۔ ایک دن عصر کے وقت دشمنوں نے اس زور کا حملہ کیا کہ ایک لمحہ کے لیے بھی مہلت نہ مل سکی۔ آخر عصر کا وقت ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج ہوا۔ حملہ رکنے پر سب سے پہلے باجماعت نماز ادا کی۔ غزوہ خیبر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے قریب پہنچے تو زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے: اللہ اکبر، خربت خیبر، اللہ اکبر، خیبر ویران ہو چکا۔ ترجمہ: عمارتیں نظر آئیں تو صحابہ سے ارشاد کیا کہ ٹھہر جاؤ، پھر یہ دعا مانگی۔ ترجمہ: اے خدا، ہم تجھ سے اس آبادی والوں کی، اس آبادی کی چیزوں کی بھلائی چاہتے ہیں اور ان سب کی برائیوں سے تیری پناہ کے طلبگار ہیں۔ تو خشیت الہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف آپ کے دل میں کیسا تھا؟ آپ خاتم الانبیاء تھے، افضل رسل تھے، رسولوں میں سب سے افضل تھے، محبوب خاص تھے۔ تاہم خشیت الہی کا یہ اثر تھا کہ فرمایا کرتے کہ مجھ کو کچھ معلوم نہیں کہ میرے اوپر کیا گزرے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مظعون نے جب وفات پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کو گئے۔ لاش دری تھی، ایک عورت نے لاش کی طرف مخاطب ہو کر کہا: خدا گواہ ہے کہ خدا نے تجھ کو نوازا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم کو کیوں کر معلوم ہوا؟ بولی: خدا نے ان کو نہیں نوازا تو اور کس کو نوازے گا؟ ارشاد ہوا کہ ہاں، مجھ کو بھی ان کی نسبت بھلائی کی توقع ہے، لیکن میں پیغمبر ہو کر بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ جب کبھی زور سے آواز چلتی آپ سہم جاتے، کسی ضروری کام میں ہوتے اس کو چھوڑ کر قبلہ رخ ہو جاتے اور فرماتے: خدایا تیری بھیجی ہوئی مصیبت سے پناہ مانگتا ہوں۔ جب مسئلہ صاف ہو جاتا یا پانی برس جاتا تو مسرور ہو جاتے اور خدا کا شکر ادا فرماتے۔ ایک دن اس قسم کا واقعہ پیش آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا: یا رسول اللہ، آپ کیوں مضطرب ہو جاتے ہیں؟ ارشاد ہوا: عائشہ، تجھے کیا معلوم کہ قوم ہود کا واقعہ نہ پیش آئے، جس نے بادل دیکھ کر کہا کہ یہ ہمارے کھیتوں کو سیراب کرنے والا ہے، حالانکہ وہ عذاب الہی تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ، آپ کے بال پکنے لگے۔ فرمایا: مجھے سورہ ہود، واقعہ المرسلات اور عم یتساءلون نے بوڑھا کر دیا۔ ان صورتوں میں قیامت وغیرہ کے واقعات مذکور ہیں۔ ابی بن کعب سے روایت ہے کہ جب رات کا تیسرا پہر گزر چکتی، بآواز یہ الفاظ ادا فرماتے: لوگو، خدا کو یاد کرو، زلزلہ آ رہا ہے، اس کے پیچھے آنے والا آ رہا ہے، موت اپنے سامان کے ساتھ آ پہنچی، موت اپنے سامان کے ساتھ آ پہنچی۔ فرمایا کرتے تھے: لوگو، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے تو تم کو ہنسی کم اور رونا زیادہ آتا۔ ایک دفعہ آپ نے نہایت مؤثر طرز سے خطبہ میں فرمایا: اے معاشر قریش،
اپنی آپ خبر لو، میں تم کو خدا سے نہیں بچا سکتا۔ اے بنی عبد المناف، میں تم کو بھی خدا سے نہیں بچا سکتا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں تم کو بھی خدا سے نہیں بچا سکتا۔ اے صفیہ رسول خدا کی پھوپھی، میں تجھ کو بھی خدا سے نہیں بچا سکتا۔ اے محمد کی بیٹی فاطمہ، میں تجھ کو بھی خدا سے نہیں بچا سکتا۔ سامعین کرام، یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت کا عالم، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور خوف کا یہ عالم تھا۔ میں آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ السلام علیکم۔